ہم خدا کے پاک کلام سے پڑھیں گے متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے باب کے آخر تک. یہ بائبل پیچھے ہوگی، دیکھ لیں، میری خیر لے سکتے ہیں. متی رسول کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 35ویں آیت سے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے آباد خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین. جب سے یہ دنیا بنی ہے اور خدا نے انسان سے دوبارہ رابطہ جوڑا تو کسی نہ کسی طرح سے وہ انسان کو اپنی باتیں بتانے کے لیے اقدامات کرتا رہا. نبی آئے، فرشتے بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئیں، لیکن ان ساری باتوں میں یا اس ساری منادی میں خاص قسم کا عہدہ ہے جسے بائبل میں کاہن کہا جاتا ہے. اور بے شک شروع میں نبی آئے، کاہن تو نہیں آئے، لیکن جب ایک جماعت بن گئی تو پھر خدا نے اس کا بھی بندوبست کیا ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہے مساحت تورات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہابل کیا کام کرتا تھا؟ چرواہا تھا. اور لگتا ہے کہ ہابل کا کام خدا کو اتنا زیادہ پسند آ گیا کہ اس نے جو اس کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چرواہا کہنا شروع کر دیا. اور پرانے اور نئے عہد نامے میں دونوں میں بہت سی تعلیمی سلسلے میں پائی جاتی ہے. ہم وہ ساری باتیں تو نہیں دیکھیں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس ایک حوالہ ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کب ایسا ہوا. یہ وقت ہے جنوری 28 کا موسم سرما. ابھی جنوری ہے، آج کتنی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ. تو جنوری کا ہی یہ میسج ہے، ٹھیک ہے جی. اور یسوع مسیح کی خدمت کے دوسرے سال کے 10 مہینے ہو چکے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 1 سال اور 10 مہینے منادی ہو گئی ہے. اور پہلے اس نے گلیل کے 2 دورے کیے، ویسے اس نے 4 کیے تھے، اور کبھی ہم اس کی تفصیل میں بعد میں جائیں گے، لیکن ابھی ہم صرف اتنا ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ میسج ہے، اسٹڈی نہیں. تو گلیل کے اس نے 2 دورے کیے، اور دوسرے دورے کے بعد وہ اپنے شہر چلا گیا. کون سا شہر تھا اس کا؟ ناصرت. پر ناصرت والوں نے اسے دوسری بار رد کر دیا. یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. تو اپنوں نے کس کو رد کیا؟ بولیں، چرواہے کو. اور اس کے بعد جب اسے رد کر دیا گیا اپنے علاقے میں تو اس نے گلیل کا 3را دورہ کیا منادی کے لیے. اور یہ جو بھی ہم نے بیان پڑھا یہ گلیل کا 3را دورہ ہے، یاد رہے گا. اور گلیل کے 4تھے دورے میں 12 شاگرد بھیجے گئے تھے، لیکن ابھی 3رے دورے پر ہم بات کر رہے ہیں. تو 3را دورہ کیا ہے جی؟ ابھی ہم نے پڑھا یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. کتنی باتیں ہیں، کتنا کام ہے جو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کافی بڑا صوبہ تھا گلیل کا، کافی شہر تھے اس میں، اور صوبے میں گھومتا رہا، پھرتا رہا. اور لکھا ہے سب شہروں میں، سب گاؤں میں پھرتا رہا. اور کیا کرتا رہا؟ تعلیم دیتا رہا، منادی کرتا رہا. دونوں باتیں کرتا رہا. ہم تو ایک ہی کرتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے، منادی کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور کیا کریں گے. اور جب وہ یہ کر رہا تھا تو متی رسول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو کہ ہم بے شک پہاڑی واز کو جانتے ہیں، لیکن متی نے یسوع مسیح کے 4 واز لکھے ہیں.
ہم صرف پہاڑی باز کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑی بھیڑ اس کے پیچھے آئی، یا ایک یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں جب 5 روٹیوں 2 مچھلیوں والا معجزہ ہوا تھا. پر یہاں بھی کیا لکھا ہے کہ بھیڑ ہے. بھیڑ کو دیکھ کر تعداد نہیں لکھی گئی. بھیڑ کو دیکھ کر کیا ہوا ہے؟ اسے لوگوں پر ترس آیا. ترس کب آتا ہے؟ بولیں کب ہم کسی پر ترس؟ ہم تو دکھاتے ہی نہیں ہیں نا لیکن کب کسی پہ ترس میں آتا ہے؟ بولیں بری چیز ہو جب بری کنڈیشن میں جب ہو. ٹھیک ہے، تو بڑی دفعہ بری کنڈیشن میں ہوتا بھی لیکن ہمیں ترس نہیں آتا. ابھی دیکھیں مری میں کیا حال ہوا. اور جو خود لوگ ویڈیو بنا کے اپنے موبائل پہ آگے وائرل کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے ہیلپ نہیں کی. اور ایک شخص بتا رہا تھا کہ 40,000 ایک رات کا کمرے کا کرایہ 40,000. اس نے کہا 50 مانگ رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے 40 پہ اسے راضی کیا. تو کوئی احساس نہیں، کوئی ترس نہیں ہے. خیر، تو ترس کیوں کھایا گیا جی؟ ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور فراگندہ تھے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے پاکستان کی. کل پرسوں ایک بابے نے ایک پنجابی میں ویڈیو اپلوڈ کی اور پادریوں کے خلاف اس نے، میں نے آگے شیئر کی تھی اس لیے کہ اب دیکھیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. بے شک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدمت میں آگے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی خدا کے خادم کی بے عزتی کریں، کیونکہ ہم اسے اپنا خادم سمجھتے ہیں. اپنا خادم نہیں ہوتا، خدا کا خادم ہوتا ہے، ہمارا چرواہا ہوتا ہے، مانے نہ مانے. تو ترس آیا جی کیونکہ ان کا چرواہا نہیں تھا. یہ نہیں کہ ان کی اپنی بری حالت تھی اس لیے ترس آیا ہے، لاوارث تھے اس لیے ترس آیا. اور کیا لکھا ہے جی؟ خستہ حال اور پراگندہ. تھا ٹھکانا ہی نہیں ہے. ایک تو تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے خستہ حال ہیں، دوسرا تھا ٹھکانا ہی نہیں، کہاں جا کر خدا کے حضور میں جھکیں گے. اور اس نے کیا کہا شاگردوں سے؟ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں. فصل کے مالک کی منت کرو اور مزدور بھیج دیں. تو میں اکثر جب یہ والا پڑھتا ہوں تو میں دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ اصل میں فصل تو بہت ہے، مزدور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیہاڑی دار ہیں. مزدور کا مطلب ہے جو کاٹنے والے ہیں، جو گندم کاٹ سکیں. اور جانتے ہیں آپ کہ ہر کوئی تو نہیں کاٹ سکتا. شہر والے لوگوں کو کہا جائے وہ تو نہیں گندم جا کے کاٹ سکتے نا. جو وہاں رہتے ہیں وہ بھی جو کاٹنے والے ہیں وہی کاٹتے ہیں. تو یہاں بھی جو خدمت کرنے والے ہیں وہی آگے چرواہے بن سکتے ہیں، آگے کوئی نہیں بن سکتا. قائن چرواہا نہیں بن سکتا جی، حابل چرواہا بن سکتا ہے. یعنی پرسنل جو خوبیاں ہیں. تو میں یہاں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں وہ خستہ حال ہیں. صدیوں سے نسل در نسل کہانت کا کام جاری ہے اسرائیل میں. کیا خیال ہے؟ جب سے ہارون بنا سردار کہاں تب سے جاری تھا. تو کتنے سال ہو گئے؟ یسوع مسیح تک آنے کم سے کم 1500 سال گزر گئے. پر یسوع کہہ رہے جی ان کا چرواہا نہیں، کہاں نہیں. اور پیچھے اگر آپ پڑھیں تو ملاکی کی کتاب سے لے کر نبوت کا اختتام ہو گیا ایک طرح سے. اور یوحنا بپتسمہ دینے والا آخری نبی تھا ہم کہتے ہیں. تو جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے 300-400 سال کا ملاکی سے متی رسول تک، اس میں کوئی نبی نہیں آیا. لیکن اگر آپ کبھی غور سے چھوٹا سا صحیفہ ہے ملاکی کا پڑھیں تو اس صحیفے میں ملاکی نبی نے کاہنوں کا ملامت کی ہے کہ تم کیسی لگ رہی لولی قربانیاں لے کے آ جاتے ہو. اور وہ کہتا ہے لازم ہے کہ کہان کے لب معرفت کو محفوظ رکھے اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں کیونکہ رب الفات کا رسول ہے. جب لوگ بابل کی غلامی سے آئے ہیں کہانت دوبارہ شروع کی گئی ہے، پر کہان اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو انٹرٹین کر سکے، ان کو سکھا سکے. اور اس کے بعد ایسے ہی رہا، فرقے بنتے رہے. اور 175 کافمی میں ہم نے دانی کی کتاب میں یہ ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. اور جب ہم نیو ٹیسٹامنٹ کا سروے پڑھ رہے تھے اس میں بھی ہم نے تاریخی پس منظر پڑھا ہوا ہے کہ 175 قبل از مسیح میں کون آیا تھا؟ یاد ہے؟ انطاکس چہارن ایپیفینس. اور 175 سے 164 تک وہ رہا شام کا حکمران. اور اس نے آتے ہی لوگوں کو قائل کیا کہ لوگ یونانی مائل ہو جائیں. اور اس وقت کا جو سردار کہان تھا اس نے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا. پھر وہ کہیں گیا ہوا تھا تو اس کی غیر موجودگی میں اس نے اس کے بھائی کو پیسے لے کر کہان بنا دیا 174 قبل مسیح میں. اور تب سے کہانت پیسے دے کر بننے لگے لوگ کہان. اور جو زیادہ پیسے دیتا وہ کہان بن جاتا. اور یسوع مسیح جب پیدا ہوا
उस वक्त सरदार कहाँ था, ठीक है। और उसको किसने बनाया था? ऑगस्टस ने, कैसर ऑगस्टस ने। उसके बाद क्या हुआ? मर गया। उसके बाद तिब्रियस आया, और तिब्रियस का जो मुकर्रर करदा यहूदिया का गवर्नर था वलेरियस ग्राटस, उसने उसके बेटों को बनाना शुरू कर दिया। तो यसु मसीह की मनादी तक, आगाज तक 5 उसके बेटे सरदार कहान बन चुके थे। और 26 में जब पोंतियस पिलातुस आया तो उसने उसके दामाद कायफा को सरदार कहान बना दिया पैसे देकर। सो एक लंबी तारीख है। और 2004 में मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब बुलेटिन में जब वहाँ में एडिटर था, इस सवाल का जवाब प्रिंट किया था कि लोग कहते हैं यसु ने कहा जितने मुझसे पहले चोर और डाकू हैं, तो उसने किसको बारे में कहा था। तो मैंने सारी डिटेल लिखी है एक एक कहान की कि कैसे वो पैसे देकर कहान बन जाते थे। तो यसु मसीह के ज़माने में कहान जो था वो भी पैसे दे के बना था। क्या मतलब? बुलाहट नहीं थी, खुदा ने मुकर्रर नहीं किया था। इसलिए पोंतियस पिलातुस जो था कहान का लिबास अपने कब्जे में रखता था। जब ईद होती थी निकाल कर दे देता था, वो पहन कर रसूमात अदा कर देता था, फिर वो वापस उसकी कस्टडी में चला जाता था लिबास, ताकि कहीं लिबास पहन कर ये बगावत ही ना करवा दे, ठीक है। तो इस जमाने में जो कहानत है, यसु ने जिनको कहा, ये मैं आपके साथ हवाला पढ़ना चाहता हूँ कि यसु ने किन को कहा। हम पूरी बात तफसील वाली बात तो नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। जरा देखिएगा, यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब, ये उस वक्त का वाकया है जब यसु ने एक जन्म के अंधे को ठीक कर दिया था, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था। यसु दोबारा उसे मिला, उसके बाद यसु मसीह तालीम दे रहा था। तो 10वें बाब से ये बातें वैसे शुरू हो जाती हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 7वीं आयत से। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 7वीं आयत लिखा है, बस यसु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़कर परागंदा करता है, ठीक है जी। भेड़िया उनको पकड़कर परागंदा करता है। तो ये कौन थे लोग जी? खस्ता और परागंदा। तो क्या हुआ? भेड़िए हैं जी। बात वाज़ेह हुई? यसु जो कुछ कह रहा है कि वो लोग खस्ता और परागंदा है। क्यों है? क्योंकि भेड़िए हैं, उनके पास चरवाहे नहीं है। और आज भी हमारे पास चरवाहे नहीं है, भेड़िए हैं। कोई माने नाम पर भेज कर मेरी इस वीडियो को सुनकर लोग मुझे कुछ कहें। आपको याद होगा जब पौलुस इफिसस के बुजुर्गों को मिला था एक मुकाम पर, जब रोम को जा रहा था, तो उसने कहा, मेरे बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जिनको गले पर कोई तरस नहीं आएगा। तो खस्ता हाल और परागंदा क्यों हैं? जो चरवाहे हैं वो तो है ही नहीं, ये होने चाहिए। खुदा भेज नहीं रहा। तकरीरी जो है, चुनाव जो है, वो खुदा की तरफ से होता ही नहीं है, वो तो इंसानों की तरफ से हो रहा है, पैसे देकर हो रहा है। तो जो पैसे देकर हैं बने हुए चरवाहे, वो क्या हैं? मजदूर चरवाहे। यसु कह रहा, मैं नहीं कह रहा जी। तो वो कहता है मालिक नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? चरवाहा भेड़ों का मालिक होता है। यसु कह रहा जी, देखें। तो वो कहता है जब भेड़िया आता है तो उन्हें उसे तरस नहीं आता, वो भाग जाता है। तो तरस किसको आ रहा है? मालिक को। यही है ना, यसु कह रहा है। यसु को तरस आया, मालिक को तरस आ रहा है कि मेरी भेड़ों का क्या हाल हो रहा है। याद है ना दाऊद 16-17 साल का, उसकी भेड़ को उठाकर ले जाता था तो वो निकाल के ले आता था उस परिंदे के मुंह से। ये है चरवाहा। फिर भी वो कहता है यहोवा मेरा चौहान है। कभी हम उस पर भी बात करेंगे, इस पूरी 23 पर। तो खस्ता हाल होने का, परागंदा होने का जो सबब है वो ये है कि एक तो चरवाहे नहीं हैं, और जो चरवाहे बने हुए हैं वो भेड़िए हैं, उन्हें तरस नहीं आता। इसलिए वो क्या कहता है? चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। तो वो तो चोर हैं।
تو میں یہاں واضح کر دوں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، ان کی غلط فہمی ہے کہ یسوع نے اپنے سے پہلے نبیوں کے بارے میں شاید بات کی تھی کہ جتنے پہلے مجھ سے نبی ہیں وہ چور ڈاکو ہیں. ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یسوع نے نبیوں کی بات نہیں کی تھی، ان جعلی کہانوں کی بات کی تھی کہ میں ہوں اچھا چرواہا جی، مجھ سے پہلے جتنے چرواہے آئے ہیں سب چور ڈاکو ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں نے تواریخی پاس منظر آپ کے سامنے رکھا کہ کیوں یسوع کو ترس آیا ہے. اور اس نے آگے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دعا کرو جی مالک اور مزدور بھیج دے. اور پھر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ چوتھا جو گلیل کا دورہ کیا گیا تھا منادی کا، اس میں اس نے 12 شاگردوں کو بھیجا تھا، 2 کر کے. اور وہ کچھ وقت کے بعد واپس آئے تھے، انہوں نے بتایا، اپنی رپورٹ دی تھی کہ کیا ہوا. آج نہ تو ہمارے پاس ایسا کوئی چرواہا ہے جو پہلے انہیں چنے، انہیں تربیت دے، انہیں پھر بھیجے. اس لیے جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے آپ پہ ٹھپا لگا لیتا ہے کہ میں پاسٹر ہوں جی، میں بیشپ ہوں جی، میں چرواہا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں. اور لوگ مطمئن ہیں، ان جھوٹے چرواہوں سے مطمئن ہیں، بھیڑیوں سے مطمئن ہیں. جب صحیح تعلیم کی یہ بات آتی ہے تو بھیڑوں کو چاہیے کہ بھیڑ چرواہے کی مانے، بھیڑ بھیڑوں کی مانتی ہے. ایسا نہیں ہے، بولیں جی ایسے ہی. جیسے عیسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ مٹی کمہار سے نہیں کہہ سکتی کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا. ایسے ہی میرا خیال ہے کہ بھیڑ چرواہے سے ایسا نہیں کر سکتی کہ میرے لیے فلاں جگہ پر انتظام کرو گھاس کا، پھر میں آؤں گی. کہہ سکتی ہے جی؟ نہیں، کیونکہ اچھا چرواہا خود ہی انتظام کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے. پر آج کل تو ایسے ہی ہے جی. اگر آپ ہمیں کھانا دیں گے، ہمیں سہولتیں دیں گے، چرچ میں ہیڈے لگائیں گے، ہم آئیں گے. نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے، تو نہ آئیں. اچھا چرواہا کسی کی بھیڑیں چراتا نہیں ہے، چھینتا نہیں ہے، وہ خود بھیڑوں کی پرورش کرتا ہے. پر آج کل ایسا نہیں جی. ٹھیک ہے جی، یہ 2022 ہے. 1988 سے میں نے اس خدمت کا آغاز کیا تھا. 33-34 سال مجھے ہو گئے. تو میں نے یہی دیکھا، لوگ اس صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کرتے. کانوں کی کھجلی کی وجہ سے طرح طرح اس کے استاد ڈھونڈ لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پسند نہیں ہے جی. کیونکہ انہیں بھیڑیا پسند ہے، اچھا چرواہا پسند ہی نہیں ہے. اور چرواہا پہلے بھی خدا مقرر کرتا تھا، آج بھی مقرر کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں پولس کے اس بیان کی طرف جاؤں، ایک اور بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. آج کل بہت سے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس سلسلے میں. پہلے کراچی میں ایک چرچ بنا جو خواجہ سراؤں کے لیے ہے، اور انہوں نے خواجہ سراؤں کے لیے الگ سے چرچ بنا دیا. اب یہ بحث چل رہی ہے ہمارے پاکستان میں کہ کیا کوئی خواجہ سرا پاسٹر بن سکتا ہے. اور میں اس بھائی کی، میں نام نہیں لینا چاہتا، ویڈیو دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا. اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، خواجہ سرا پاسٹر بن سکتا ہے. کیا کریں، بن سکتا ہے جی. ایسے چنگے بھلے نہیں بن سکتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کہتا ہے جی خواجہ سرا جائے گی بادشاہی میں، ان کے لیے عبادت. کہاں لکھا جی بائبل میں خواجہ سراؤں کے لیے عبادت کا انتظام کیا جائے؟ دیکھیں وہاں لکھا کوئی لوتی عبادت میں نہ آئے، کوئی جس کے اعضاء، ٹھیک ہے جی آپ سمجھ گئے میری بات، اس طرح سے کیے گئے ہوں کہ اسے خواجہ سرا بنا دیا گیا ہو. یسوع نے بھی کہا تھا کچھ کو آدمیوں نے خواجہ سرا بنایا، خواجہ بنا دیا، کچھ اپنی خوشی سے بن گئے ہیں. تو جن کو آدمیوں نے بنا دیا ہے وہ بادشاہی میں نہیں جماعت میں نہیں آ سکتے جی. بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. پر ہم اس لیے نہیں اس پہ آگے عمل کرتے کیونکہ ہم تو پرانے علم کو پڑھنا نہیں چاہتے. تو کیا خدا بدل گیا ہے؟ خدا نے ایک مرد بنایا تھا، ایک عورت بنائی تھی، کوئی تیسری مخلوق نہیں بنائی تھی. کیا خیال ہے؟ پولس نے بھی کہا، اور وہ حوالہ دے گا تھا پولس کے اس بیان کا بندہ کہ جی وہ نہ مرد رہا نہ عورت. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں سن رہا تھا کہ مرد عورت آ کی نا، آگے تو کچھ نہیں نہ لکھا. لیکن مجھے افسوس ہوا اس کی ویڈیو، ویسے پہلے بھی اس کی ویڈیو سن کے افسوس ہی ہوتا ہے جس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے. لیکن اب اور زیادہ افسوس ہوا. وہ کہتا ہے جی ایک تو ان کے لیے بات ہو سکتی ہے، وہ ہماری باتوں میں بھی آ سکتے ہیں، اور پاسٹر بھی کوئی اس طرح کا بندہ بن سکتا ہے. تو اس طرح کی چرواہی آج کل ہم چاہتے ہیں. بہت دفعہ پہلے بھائی مائیکل بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں ادھر شکیل منیر آباد میں. ان کے ایک دوست تھے انگلینڈ میں، انہوں نے بھائی شکیل کو کہا اور بھائی شکیل نے مجھے کہا کہ یہاں کوئی ایسا انتظام کریں جی ان لوگوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل سنا ہے میں نے جمیل ناصر بھی کچھ طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے کہ جی ان کے لیے کچھ انتظام ہو. لیکن وہ تو ابھی کر رہا ہے، لیکن بہت پہلے کی بات.
یعنی کوئی غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2002 یا 2003 کی بات ہے. تو میں نے بھائی شکیل سے کہا کہ میں نے کہا بھائی نا ان کے لیے نہیں ہم کر سکتے. چنگے بھلے دے ہوندے نہیں آگے بغیر بغیر گھومنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے آفر کی تھی کہ اس کا نام تھا بھائی علیشا. اس نے کہا کہ میں نا یہاں انگلینڈ سے آپ کو ہیلپ کروں گا. بھائی شکیل کو کہا. تو چونکہ ہماری ادھر بائبل کلاس ہوتی تھی, میں جاتا تھا کلاس لینے کے لیے. تو بھائی شکیل نے مجھ سے کہا کہ وہ کہتے ہیں, میں نے کہا جی ہم نہیں ہیلپ لے گا, ہمیں ایسی ہیلپ نہیں چاہیے. ٹھیک. تو اس طرح کے لوگ آج کل چرواہے چاہتے ہیں. پہلے تو جو منسٹری ورک ہو رہا ہے, جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر وہ پاسٹر بن جاتا ہے. اب اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہے کہ ہم خواجہ سراؤں کو بھی پاسٹر بنانا چاہتے ہیں اور خواتین کو بھی پاسٹر بنانا چاہتے ہیں. وہ خواتین کی بھی حمایت کر رہا تھا. اور کل میں بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ پولس نے جو بیان, کبھی ہم اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے, کہ پولس نے کہا عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں, انہیں بولنے کا حق نہیں ہے بلکہ چپ رہیں, اور اگر کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں اپنے شوہر سے سیکھیں. تو وہ تشریح یہ کر رہا تھا کہ عورت جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کے اوپر بہت برڈن ہوتا ہے گھر کی ذمہ داریوں کا. تو وہ بات میں آ جاتی ہے, پھر اسے یاد آتا ہے میں تو اس کی لگی چھٹ آئی ہے, میں تو موٹے چلتی چھوڑ رہا ہوں, تو اپنے نا شوہر نے خوج مار دی ہے کہ تو نہ بند کر گیا. تو کہہ رہا یہ بات ہو رہی تھی اس لیے کہا گیا. تو میں نے سر پکڑ لیا, میں کہ بھائی کیا کریں آپ کو. وہ کہتا ہے سیکھنا چاہیں, سیکھنے کی بات یہاں کیا ہے, اس لیے بات کرنا سیکھنا نہیں گا لیں. تو اس طرح کی جیب تشریح پیش کر رہے ہیں خود بھی, اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے پاس سے چن لیں. ٹھیک ہے. اور پڑھے لکھے بندے ہیں, یعنی یہ نہیں کہ پاگل, پڑھے لکھے بندے ہیں, بڑی ڈگری ان کے پاس, اور بڑی ڈگری ہو کر بھی وہ ایسی باتیں کریں. تو پھر میں آپ کی توجہ پولس کے بیان کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو چرواہا ہے جی ہم نہیں بنا سکتے. ہم تو انسان چرواہا نہیں بنا سکتے, ہم خواجہ سرا کیسے بنا لیں گے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا افسیوں کا خط اس کا 4 باب. یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہونے کے بعد آسمان پر چلا گیا تھا. تو وہ کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے. افسیوں کا خط 4 باب 8ویں آیت سے لکھا ہے, اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا, اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. اور یہاں غور سے سنیے گا کیا لکھا ہے. جب یسوع آسمان پر چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا. وہ کہتا ہے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. کس نے؟ یسوع نے. تو کون چرواہا بنا رہا ہے؟ یسوع. یہ انعام کے طور پر لوگ بھیجے گئے ہیں, یسوع نے بھیجے ہیں. جیسے روح القدس انعام کے طور پر بھیجا گیا, یہ خدمت گزار لوگ بھی بھیجے گئے ہیں انعام کے طور پر. اور آگے کیا ہے جی, کیوں بھیجے گئے ہیں؟ تاکہ مقدس لوگ کامت بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے, جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے, یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں, تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں, بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں. یہ ہے کتنا کچھ ہے جی ان خدمت گزار لوگوں کی وجہ سے. مسیح کا بدن ترقی پائے, مقدس کامل بنے, ہم یسوع کے قد کے انداز تک پہنچے. یہ ہے ان کا کام چرواہوں کا. کہاں سے لائیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے خدا نے چرواہے پاکستان میں بھیجنا بند کر دیے ہیں, اسی لیے اس طرح کے آ گئے ہیں. کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے پچھلے سالوں میں بڑی منادی کی تھی, بڑے اچھا ایمان تھا ان کا, اب وہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب وہی کہتے ہیں ہاں جی بائبل بدل گئی ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مانتی نہیں جی ایسی ٹھیک لی ہے. تو آج کا میسج ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے جو میں آخر میں حاصل کلام کے طور پر کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کے پاس اپنا چرواہا ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی قدر کریں, اور اگر نہیں تو پھر انتظار کریں کہ چرواہا آپ کو ڈھونڈے. یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈے, آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. ٹھیک ہے جی. یسوع نے تمثیل سنائی تھی نا, چرواہا 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے آیا تھا. تو آیا تھا. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس کا جنم دن منایا. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. تو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے کا مطلب ہے کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا تھا. اس نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. تو ہم تو نہیں سنتے نا.
اگر بھیڑ اپنے چرواہے کی آواز نہیں سنتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اپنی دلیلیں دیتی ہے، اپنے مشورے دیتی ہے، تو پھر چرواہے کی بھیڑ نہیں ہے جی، بے شک کسی کو میری بات کا برا لگے۔ بھیڑ پیچھے آتی ہے یہودی دستور کے مطابق جو چرواہے کام کرتے ہیں، بائبل کا جو دستور ہے، بھیڑ آگے نہیں آتی، بھیڑ پیچھے آتی، چرواہا آگے آتا ہے۔ اور جو تعلیم چرواہا دیتا ہے بھیڑ کو اس کو فالو کرنا چاہیے، جہاں وہ بلاتا ہے بھیڑ کو آنا چاہیے۔ کہتا ہے ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے، بھیڑ کے نہیں جی وہ پہاڑ نہیں میں جانا جی، میری لتاں کمزور نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ چرواہوں کے لیے 2 موسم ہوتے ہیں، ایک گرمیوں کا ایک سردیوں کا، اور گرمیوں میں چرواہا اوپر لے جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہری ہری چراگاہ میں بٹھاتا ہے، دشمن کے روبرو میرے آگے دسترخوان سجاتا ہے۔ میں نے بھی کہا کبھی ہم زبور 23 پر الگ سے بات کریں گے۔ تو جب وہ کہتا ہے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، دشمن کے روبرو دسترخوان سجاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دسترخوان تو ہے لیکن آس پاس دشمن بھی چھپے ہوئے ہیں درختوں میں، پر کوئی گل نہیں، چرواہا ہے تو سطح کہہ رہا نہیں۔ آج کیوں ہم مشکلات میں ہیں، مالی مشکلات میں، صحت کی مشکلات میں، اور مشکلات میں، قرضہ نہیں لاتا اور بڑی باتیں ہیں، کیوں؟ ہمارا چرواہا نہیں ہے جی، اور ہے تو ہم نے مانا ہی نہیں چرواہا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے 2 سال پہلے تقریباً 11 لوگوں کو بپتسمہ دیا تھا، 5 بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہاں گئے؟ یا تو ہمارا اس نے کام نہیں پسند آیا، یا انہوں نے نیا چرواہا ڈھونڈ لیا۔ نیا چرواہا نہیں ڈھونڈ سکتے جی، یہ نہیں آپ نے بپتسمہ کسی اور سے لے لیا تو باقی ممبرشپ کسی اور سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میں جیسے پاسٹر باتیں کرتے وہ میں پاسٹر نہیں ہوں، یہ انجیل کہتی ہے جس شخص نے آپ کو تعلیم دی، جس شخص نے آپ کو بپتسمہ دیا، آپ اس کے ساتھ جائیں گے۔ اور ایک اور بات آخر میں کہہ رہا ہوں، بھیڑ چرواہے کے بغیر بادشاہی میں نہیں جائے گی، نہیں جا سکتی، جو مرضی کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ قد کے انداز تک لے کے جانے کا کام چرواہے کا ہے، اور چرواہا نہیں ہوگا تو قد کے انداز تک آپ جا ہی نہیں سکیں گے۔ پاکستان نے صرف بپتسمے تک ہی بنا دی ہوئی ہے نا، آگے تو ہوئی نہیں۔ نیا مخلوق تک لوگوں کو بس سکھایا گیا، نئے مخلوق بن جائیں، توبہ کریں، ایمان لائیں، بپتسمہ نے نئے مخلوق بن جائیں، اوکے بن گئے، راست باز بن گئے، پاکرو کا بپتسمہ بھی ہو گیا، معمولی بھی ہو گئی، اس کے بعد پھر واپس آگے جو قد کے انداز تک جانا ہے۔ ہم تو بھی یسوع کے پاؤں تک نہیں آئے پاکستان میں، کتنے سال ہو گئے ہمیں۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، بے شک میری بات سے متفق ہو یا نہ ہوں، سب سے بڑی یہ ہے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارا بھی کچھ چرواہا ہو، اور اگر کوئی چرواہا غلطی سے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اس کی راجے کی بےزتی کرتے ہیں، کیا ہمیں تو کام نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ایسا ہے، میں اس پہ بھی انکار نہیں کر رہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چرواہے نہیں ہیں، بھیڑیے ہیں، وہ ہم تک آ جاتے ہیں، اچھے نہیں آتے، اچھوں کے اپنے وسائل ہی نہیں ہوتے کبھی پہنچنے کے لیے، یا ہم بھی نہیں ان سے رابطہ کرنے کو، یا جب وہ آتے ہیں تو ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ اور ان 33-34 سالوں میں میں بہت سے لوگوں کو پرسنل جانتا ہوں جن کو ہم نے ایک یعنی بات سے شروع کر کے آگے سکھایا، الف سے بات شروع کر کے آگے سکھایا، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اڑ گئے۔ اب وہ راج کے ہمارے سامنے بیٹھ کر ہماری مخالفت کرتے ہیں، اب وہ خود ہی چرواہے بن گئے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، دلیلیں دیتے ہیں، ان کا کام نہیں ہے جی۔ بھیڑوں کا کام چرواہوں کا کام نہیں ہے جی، جو بھیڑوں کا کام ہے بھیڑوں کا کام ہے، جو چرواہے کا کام چرواہے کا کام ہے۔ ہاں اگر ان بھیڑوں میں سے خدا کسی کو چرواہا چنتا ہے یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے سیکھیں، تربیت پائیں، خدا آپ کو بلاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ بن جائیں چرواہے، لیکن چرواہے بننا آسان نہیں ہے جی، بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ پطرس کہتا ہے جب سردار گلہ بان آئے گا، یسوع مسیح جو چرواہا ہے، بڑا چرواہا، جس کو دودھ بھی چرواہا کہتا ہے، تو کیا کرے گا؟ ہمیں جلال کا صحرا دے گا۔ اور جنہوں نے بطور چرواہا کام نہیں ٹھیک کیا، جو بھیڑیے بن گئے، چرواہے تھے کبھی، کوئی تو ہے ہی بھیڑیے نا، کچھ چرواہے بن کر بھیڑیے بن گئے، تو جو بھیڑیے بن گئے جنہوں نے بھیڑوں کی اون بھی اتار لی، ان کا گوشت بھی کھا لیا، پھر جواب دیں گے۔ لیکن ایک اور بات، جن بھیڑوں نے چرواہوں کی اون کھا لیا، چرواہوں کا گوشت کھا لیا، وہ کیا کریں گی جی؟ اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہماری بہت سی بھیڑوں نے ہمیں بہت نقصان دیا،
اور میں یہاں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، جو میرا ویڈیو دیکھیں گے سنیں گے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن آج کا یہ میسج، آج اس مہینے کا، اس سال کا دوسرا اتوار ہے آج کی شام، اور پچھلے اتوار ہم نے زبور 1 کی پہلی آیت پر بات کی تھی کہ راست باز کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ صحیح راست باز بننا چاہتے ہیں تو اپنا چرواہا دیکھیں آپ کے پاس ہے، اگر نہیں تو پھر ڈھونڈیں یا انتظار کریں بھائی آپ کے پاس، اور اگر ہے تو اس کی قدر کریں۔ اور کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جن کا چرواہا نہیں ہے، یسوع کہتا ہے وہ خستہ حال اور پراگندہ ہے۔ اور کیا پولس نے کہا، ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے ادھر ادھر موجوں کی طرح اچھلتے بیٹھے نہ پھریں، کیونکہ چرواہا نہیں ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ چرواہا تو ترتیب سے بتائے گا، اگر نہیں تو پھر ہم اچھا بھائی جی اے بچے کو بپتسمہ دینا چاہیے، اچھا بھائی جی ختنہ کرانا چاہیے بھائی جی ہے، ایسے سارا جدو کوئی مر جاتا پوری تو پہ یہ گلاں ہوندیاں نا ہن تک۔ میں کئی دفعہ کہتا بھائی موضوع بدل دو ہن، کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ چرواہا نہیں ہے یا سیکھا نہیں ہے، اور جنہوں نے سیکھا ہے وہ تو نہیں ایسی باتیں کریں گے۔ سو آج کا میسج ہمارے لیے ہے، یسوع نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا دعا کرو مالک اور فصل کاٹنے کے لیے لوگ بھیجے، اور پھر وہ خود ہی خداوند تھا، کہا بے شک اس نے، تو اس نے خود ہی بعد میں انتظام بھی کیا، اپنے رسولوں کو بھیجا اور وہ دنیا میں گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہمارے پاس بھی آیا تھا چرواہا، کون؟ توما۔ اور بہت سال پہلے ہم ٹیکسلا گئے تھے تو میں نے عبرانی خط سے منادی کی تھی، تو کہتا ہے پولس کہ اپنے پیشواؤں کو یاد رکھو جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ بھیڑ کو چرواہے جیسا ہونا ہے، بھیڑ کو اپنے جیسا یا دوسری بھیڑ جیسا یا دوسرے چرواہے جیسا نہیں ہونا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے پیشوا توما کو یاد کیجئے، اپنے خداوند یسوع کو یاد کیجئے، اور اگر آپ کسی کو چرواہا مانتے ہیں تو اسے یاد کیجئے، تاکہ آپ خستہ حال اور پراگندہ نہ رہیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے ذریعے برکت دے۔